السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں ایک خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے غیر مرئی مخلوق۔ صبح امی نے ناشتے کی ٹیبل پہ ابو سے پوچھا، کل برابر کے گھر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابو بولے، ہاں بیگم، ہمارے برابر والے گھر کسی بلڈر نے خرید لیا ہے، اب وہ مکان گرا کے فلیٹ بنانا چاہ رہا ہے۔ امی، مگر اس گھر میں تو آسیب ہیں۔ سامنے والی بھابھی بتا رہی تھی کہ اس گھر سے بچوں کے کھیلنے کی آوازیں آتی ہیں اور رات میں کبھی کبھی گھر کے کمروں سے روشنی بھی باہر آتی نہ ہے۔ ابو بیگم بس تم عورتیں 4 دن کوئی مکان خالی ہوتا نہیں ہے کہ تم لوگ اس میں آسیب کروا دیتی ہو۔ امی، 4 دن؟ یہ مکان تو ایک عرصے سے خالی ہے ابو۔ وہ اس لیے خالی تھا کہ اس کا مالک مکان بیرونی ملک مقیم تھا۔ برابر کا مکان پورا گرا دیا گیا۔ میرا نام لائبہ ہے۔ میں ایک شام اپنے لون کے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ایک بال چھت پر سے سیڑھیوں پر لڑھکتا ہوا نیچے آیا اور میرے پاس سے گزر کر ایک پودے کے پیچھے چلا گیا۔ میں حیرت سے بال دیکھنے لگی، یہ کہاں سے آیا؟ پھر میں نے خود ہی سوچا باہر بچے کھیل رہے ہوں گے تو ہماری چھت پہ آ گرا۔ میں نے اپنے کام میں دوبارہ مصروف ہو گئی۔ ایک دن امی نے ملازمہ رضیہ سے کہا، رضیہ، چھت پر جھاڑو دے دو، بہت دنوں سے چھت کی صفائی نہیں ہوئی ہے۔ رضیہ اچھا باجی کہہ کر جھاڑو لے کے چھت پہ چلی گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ رضیہ اوپر سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ اس کا چہرہ فک ہوا تھا، وہ بری طرح ڈری ہوئی تھی۔ امی نے رضیہ کی حالت دیکھی تو اس سے پوچھا، کیا ہوا رضیہ، تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ رضیہ بولی، باجی، چھت پر کوئی تھا۔ جب میں نے چھت کے دروازے کو کھولا تو وہاں کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر غائب ہو گیا۔ امی بولیں، رضیہ، تمہیں وہم ہوا ہوگا۔ رضیہ، نہیں باجی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ امی، تو چلو ہمیں بھی دکھاؤ۔ رضیہ، باجی، میں تو نہیں اوپر جاؤں گی، اس دن میں کالج نہیں گئی تھی، گھر میں تھی۔ میں اور امی چھت پر گئے مگر چھت پر کوئی نہیں تھا، چھت خالی تھی۔ امی بڑبڑاتی ہوئی نیچے اتری، اتنے گھروں کا کام پکڑ لیا ہے رضیہ، اس لیے تمہیں تھکن ہو جاتی ہو، پھر نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہو۔ میں نے نوٹس کیا کہ رضیہ کا کام صحیح سے نہیں کر رہی ہے، وہ بہت ڈری ہوئی تھی۔ برابر میں تعمیراتی کام تیزی سے جاری تھا۔ ایک دن بہت موسم خراب تھا، دوپہر سے تیز بارش ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی، چھت کی سیڑھیوں پر اندھیرا تھا، رات کا 11:30 بجے ہوں گے، بارش ابھی بھی جاری تھی۔ اچانک بجلی زور سے چمکی، میرے کمرے کی کھڑکی چھت کی سیڑھیاں نظر آتی تھیں۔ میں نے دیکھا سیڑھیوں سے ایک عورت جس نے سفید رنگ کی ساڑی پہنی ہوئی تھی سیڑھیوں سے نیچے آ رہی تھی۔ اتنی تیز بارش کے باوجود اس کی ساڑی بالکل خشک تھی۔ میں نے ڈر کر زوردار چیخ ماری۔ وہ عورت میری چیخ سن کر ہاتھ بڑھا کر میری طرف آنے لگی۔ میں نے اپنا منہ چھپا لیا۔ میری چیخ سن کے امی ابو بھاگ کر میرے کمرے میں آئے اور مجھے یوں بیٹھے ہوئے دیکھ کے بولے، کیا ہوا لائبہ، کیا ہوا، تم کیوں چیخیں تیں؟ امی ابو کی آواز پر میں نے اپنے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ امی سے بولی، امی، باہر ایک عورت سفید ساڑی میں سیڑھیوں سے اتر کر میری طرف آ رہی تھی۔ ابو، مگر باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، ہم ابھی ہی باہر سے آئے ہیں، چھت کا دروازہ بھی باہر سے بند ہے۔ امی مجھے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی اور امی دعائیں پڑھ کر مجھ پہ دم کرتی رہیں۔ خیر، پھر میرے امتحانات شروع ہو گئے اور میں پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن میرے ابو کے دوست نے ہمارے گھر 2 آم کی پیٹیاں بھیجیں۔ ان کے آم کے باغ تھے، ہر سیزن میں آم دیتے تھے۔ رات جب ابو گھر آئے تو آم کی پیٹیاں ساتھ لائے۔ امی تھکی ہوئی تھیں، اس لیے آموں کی پیٹیاں کچن میں رکھوا دیں کہ صبح فریج میں رکھ دوں گی۔ صبح جب امی کچن میں گئیں تو انہوں نے دیکھا دونوں آم کی پیٹیاں کھلی ہوئی ہیں اور آدھے آم بھی غائب ہیں۔ امی نے ناشتے کی ٹیبل پہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے پوچھا، آم کی پیٹیاں کس نے کھولی ہیں؟ میں اور نومی، میرا چھوٹا بھائی، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگے۔ پھر ہم دونوں بیک وقت کہا، نہیں معلوم۔ یہ سن کر امی ایک دم پریشان ہو گئی۔ پھر امی نے ابو کو آم والی بات بتائی۔ ہم سب نے کچن میں جا کر دیکھا، پیٹیاں جس پر کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں وہ کھلی ہوئی تھیں۔ امی بولی، میں نے پہلے بھی نوٹس کیا کہ گھر سے کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ میں
سمجھی کہ بچوں نے کھا لیا ہوگا، مگر آج تو حد ہو گئی۔ ابو نے امی کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آفس جا کر ابو نے اپنے دوست سے بات کی۔ وہ انکل بولے، میں کامل کو جانتا ہوں، جو مغرب کے بعد لے کر تمہارے گھر آؤں گا۔ خیر میں بہت ڈری ہوئی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں۔ بعد مغرب انکل ان عالم صاحب کو لے کے گھر آئے۔ عامل صاحب نے پورے گھر کا جائزہ لیا، پھر وہ خود چھت پر جانے لگے۔ ابو اور انکل بھی ان کے ساتھ اوپر چلے گئے۔ جب وہ اوپر سے نیچے آئے تو سر ہلا کے بولے، پکڑ لیا پکڑ لیا۔ ابو نے گھبرا کے پوچھا، کیا؟ وہ بولے، آپ کے گھر تو سب ٹھیک ہے، یہ مخلوق کہیں اور سے آ رہی ہے، وہ جگہ میں نے پکڑ لی ہے۔ ابو بولے، کہاں سے؟ عامل صاحب نے چھت کی طرف اشارہ کیا اور کہا، وہاں سے۔ دراصل یہ مخلوق جہاں رہتی تھی اس کا ٹھکانہ چھین لیا گیا ہے، اب یہ آپ کے گھر ٹھکانہ بنانا چاہتی ہے۔ ابو پریشان ہو کے بولے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عامل صاحب بولے، آپ پریشان نہ ہو، میں آپ کے گھر کا حصار کر دوں گا اور ان کا راستہ بھی بند ہو جائے گا۔ پھر عامل صاحب کل کا آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ دوسرے دن عامل صاحب نے پڑھ کر کیلیں ہمارے گھر کے چاروں طرف ٹھونک دیں۔ اس دن کے بعد سے ہمارے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ نہیں ہوا۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔